عمران اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 19 اور مائدہ سے آیت نمبر 3 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ایک فرمان علی شان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا۔ حضور کے ان فرامین کے اندر اور قرآن پاک کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تعریف بیان کی ہے، اور ایک جو بندہ مسلم ہے اس کی تعریف کی ہے کہ مسلمان کون ہے، مسلمان کون ہے اور مسلمان کا معنی کیا ہے۔ ہر شخص کی اپنے اپنے نظریات کے مطابق اسلام کی تعریفات ہیں، مگر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کس چیز کو اسلام کہہ رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی کیا تعریف فرمائی، تو آئیے اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ الاسلام، اسلام ہے۔ کیا ہے؟ اسلام۔ اور پھر فرمایا سورہ مائدہ کے اندر فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اب اگر ہم لوگ اپنی پہچان بحیثیت مسلمان کرائیں تو یہ تو اللہ کے حکم کے مطابق ہوا۔ اگر ہم نے اپنی اپنی پہچان مسلمان سے ہٹ کر ہم نے کوئی اپنے اور نام رکھ لیے، ہم نے اپنے افکار، اپنے نظریات کی بنیاد پر اپنی پہچان کروانا شروع کر دی، اپنا تعارف کرانا شروع کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ جو نام ہے اس سے ہم لوگ ہٹ جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ لوگوں، میں نے تمہیں ایک امت بنایا اور اس امت کا نام میں نے مسلمان رکھا۔ اس امت کا نام کیا رکھا؟ مسلمان رکھا۔ دین اللہ نے دینا چاہا تو اس کا نام اسلام رکھا۔ اللہ نے جب اپنے نام اسماء الحسنی ہمیں عطا کیے، ان میں سے ایک نام اللہ نے اپنا السلام رکھا، اور پھر اللہ نے جنت کے ناموں میں سے ایک نام اللہ نے دارالسلام رکھا۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ نے امت کو آپس میں ایک دوسرے کو دعا دینے کا حکم دیا تو ساری دعائیں ان کی اپنی اپنی جگہ فضیلت ہے، ان کا اپنا مقام ہے، مگر سب سے آسان دعا اور سب سے بہترین تعارفی اور دعائیہ کلمات وہ کیا ہیں؟ السلام علیکم، اے میرے بھائی تجھ پر سلامتی ہو۔ تو ہم دن رات ایک دوسرے کو سلامتی کا تحفہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلام کا، سلام کا جو معنی ہوا وہ ہے امن، سلامتی، محبت۔ ایسا رویہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ ایسا رویہ جس کے اندر ہم دوسروں کی عزت کو محفوظ رکھیں، ہم دوسرے کے جذبات کو، ان کو کبھی بھی ان کی پامالی نہ کریں، ہم کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ کریں، اس کی عزت کو، اس کی جان کو، اس کے مال کو اگر ہماری طرف سے تحفظ ہے تو پھر تو سمجھ لو کہ ہم صحیح مسلمان ہیں۔ اور اگر ہماری زبان سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، اور ہم لوگ کسی کی حق تلفی کرتے ہوئے بھی باز نہیں آتے، ہم کسی کی عزت بھی اچھالتے ہوئے باز نہیں آتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لبادہ اسلام کا اوڑھ لیا، مگر حقیقت میں ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان حقیقت میں کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان میں سے، جب حضور نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعریف کرنا چاہی تو حضور نے فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے، مسلمان بولیے وہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دیگر مسلمان کیا رہیں، محفوظ رہیں۔ اگر ہماری زبان سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے، ہم اپنے نظریات کے مطابق تو اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ مسلمان کہہ رہے ہیں، مگر حضور نے جو تعریف ہمیں عطا فرمائی اس کے مطابق ہم مسلمان نہیں۔ اور یہاں لفظ ہے المسلم، لفظ کیا ہے؟ اونچا بولیے، المسلم۔ یہ فقط لفظ مسلم آ جاتا تو بھی بات مکمل ہو جاتی، مگر ال کیوں لگایا، الف لام کیوں لگایا، المسلم کیوں فرمایا؟ تو یہ بات سمجھنے کے قابل ہے، نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ عربی کے اندر جہاں بھی اسم نکرہ کو معرفہ بنانا ہوگا، کامن کو پراپر کرنا ہوگا، کسی عام چیز کو خاص کرنا ہوگا تو اس کے ساتھ کیا لگا دیتے ہیں؟ الف لام۔ کیا لگا دیتے ہیں؟ الف لام ال لگا دیتے ہیں۔ کتاب، اس کا معنی کتاب ہے، مگر الکتاب کوئی خاص کتاب جس کا معنی قرآن ہے۔ تو مسلمان کا مسلم اگر فقط مسلم فرما دیتے بات مکمل ہو جاتی، تو بات یہ ہوتی ہے کہ مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون، یہاں تک بات ٹھیک تھی، مگر الف لام کیوں لگایا؟ اس لیے واضح فرما دیا کہ لوگوں یاد رکھنا، جو شخص اپنی زبان پہ قابو رکھ لے، اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھ لے، اپنے رویے کو درست کر لے، اپنی بات چیت کو درست کر لے، اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، تو ایسا مسلمان فقط مسلمان نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں المسلم، بڑا خاص مسلمان ہے۔ اس کو ایک اللہ تعالیٰ اس کو اعزاز عطا فرمائے گا اور اسے عام لوگوں سے کیا کرے گا؟ ممتاز کر دے گا۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ای الاسلام خیرن، یا رسول اللہ بہتر اسلام کیا ہے؟ بہتر اسلام کیا ہے؟ اب ہمارے نزدیک ہم سمجھتے ہیں فقط بہت بڑے بڑے اعمال کر لینا، حج کر لینا، ہر سال عمرے کر لینا، یہ بہتر اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ مگر جس چیز کو حضور نے فرمایا آئیے وہ سنتے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بہتر اسلام کیا ہے، اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتیں فرمائیں۔ کتنی باتیں فرمائیں؟ دو باتیں۔ فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ کھانا کھلایا کرو۔ اب اگر آپ غور کریں، جتنا بھی یہ خانقاہی نظام ہے، اولیاء، صوفیاء، آپ ان کے در دولت پر چلے جائیں تو وہاں آپ کو زیادہ واعظ نصیحت نہیں ملے گی، وہاں زیادہ تقریریں آپ کو نہیں ملیں گی، مگر وہاں ایک چیز آپ کو کامن ملے گی، جتنے بھی اللہ والے ہیں وہاں امیر بھی آ رہے ہیں، غریب بھی آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس در پہ رزق عطا کر رہا ہے، کھانا عطا کر رہا ہے۔ تو یہ سخاوت کی علامت ہے۔ کیا کرنا؟ سب سے پہلے لوگوں کے لیے، ہر عام اور خاص کے لیے کیا کرنا؟ کھانے کا اہتمام کرنا۔ جس جگہ پر، جس گھر کے اندر، جس جگہ پر لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، امراء کو، عام خاص کو، ہر ایک کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں اس جگہ کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ سمجھ لو وہ جگہ قبولیت والی جگہ ہے، سمجھ لو اس مقام کو اللہ نے درجہ محبوبیت عطا کر دیا، وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ محبوب جگہ ہے۔ جس گھر میں لوگوں کے کھانے کے اہتمام ہو، جس مسجد میں، جس ادارے میں رزق کے حلال سے عام اور خاص فقط اللہ کی رضا کے لیے کھانے کے اہتمام ہو، یاد رکھیے وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت اختیار کر لیتی ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔
مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ کبھی اس پر ظلم نہیں کرے گا، کبھی اس پر ظلم نہیں کرے گا، ولا یسلمہ، نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑے گا، نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑے گا۔ اور پھر فرمایا من کانا فی حاجت اخیہ، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کے کام میں لگ جاتا ہے، اس کی حاجت روائی کرتا ہے، فرمایا کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی حاجت۔ تو جب بھی دیکھیں زندگی کے اندر کوئی مشکل پیش آ گئی، کام نہیں ہو رہا، کسی مشکل میں پھنس گئے، تو اس کے دو طریقہ کار ہیں، ایک صدقہ خیرات، نمبر ایک کیا کیا جائے، لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرا، کسی ایک مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کو کوشش کی جائے کہ اس کی مشکل کو حل کیا جائے۔ اگر اس نیت سے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو ختم فرما دے گا۔ اب ایک اپنی مشکل میں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے اندر آسانی ہوگی یا اس کے اندر یقینی کیفیت ہوگی، یا ایک مالک ہے جو ہماری مشکل کو وہ حل کرے گا؟ مجھے بتائیں بہتری کہاں ہے؟ بہتری اس میں ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اللہ ہماری حاجت روائی فرمائے۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَن فَرَّجَ عَنِ الْمُسْلِمِ قُرْبَةً، جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے کوئی مشکل ختم کرتا ہے، مشکل کو دور کرتا ہے، فرمایا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةٌ مِّن قربات یوم القیامہ، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مشکلات میں سے ایک مشکل اس کی ختم کر دے گا، جس نے دنیا میں کسی کی مشکل کو ہٹایا، مشکل ختم کی۔ اور پھر فرمایا بڑی پیاری بات، فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ یوم القیامہ۔ جہاں بھی اخلاق کی بات ہوتی ہے، اخلاقیات کی بات ہوتی ہے، رویوں کی بات ہوتی ہے، حضور کے اخلاق کی بات ہوتی ہے، تو جہاں اسلام کی دین کی تعلیمات کی بات ہوتی ہے، میں نے وہاں دیکھا یہ من ستر مسلمان یہ الفاظ ضرور ملتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا من ستر مسلمان، جو شخص کسی مسلمان کی کیا کرتا ہے؟ پردہ پوشی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کوئی عیب نظر آیا، کوئی غلطی نظر آئی، کسی کا کوئی ویک پوائنٹ نظر آیا، کیا کیا؟ پردہ ڈال دیا۔ کیا کر دیا؟ پردہ ڈال دیا۔ ہمیں حکم یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے عیب اچھالیں، اگر ہم نے بیان کرنا ہی ہے نا، غلطیاں بیان کرنی ہیں تو دوسروں کی نہیں، اپنی غلطی بیان کریں۔ دوسروں کی غلطی بیان کرنے کا ہمیں اجازت نہیں ہے۔ دو مواقع پر، ایک موقع اگر کوئی شخص کہیں اس نے رشتہ دینا یا لینا ہے، آپ سے اس نے مشورہ کیا کہ بھئی یہ شخص آپ کے قریب رہتا ہے، یا ہاں میں بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے مشورہ دیں یہ لوگ کیسے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس کی جو حقیقت ہو کیا کر دیں؟ بیان کر دیں۔ وہ بھی ہمیں اس کے عیب اچھالنے کی اجازت نہیں، ہمیں یہ کرنے کی اجازت نہیں کہ ہم لسٹ بنا لیں یا یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو ایسا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ فقط ایک جملہ، اور وہ جملہ کیا ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیا جائے۔ اور بہترین جملہ یہ ہے کہ بھائی اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں یہاں اپنا رشتہ نہ جوڑتا، بس اس سے آگے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح کوئی شخص اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ، کاروباری معاملہ کرنا چاہ رہا ہے، اس نے آ کے آپ سے مشورہ طلب کیا کہ یار میں یہاں کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، اس شخص کے ساتھ معاملہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، یا ایسا کوئی مشورہ دیتا ہے، تو اس کو اگر آپ اس کو جانتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ بھئی یہ میرا بھائی میرے پاس آیا مشورہ لینے، اگر یہ یہاں آ گیا تو یہ پھنس جائے گا، پریشان ہوگا، تو وہاں آپ کو فقط ایک جملہ کہ بھئی یہاں سے بچنا بہتر ہے، یہاں سے بچنا، اس سے لمبی بات کرنے کی اجازت نہیں، کسی کے عیب کھولنے کی اجازت نہیں۔ تو کیا فرمایا من ستر مسلمان ستر اللہ یوم القیامت، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرے گا، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، تو ستر اللہ یوم القیامت، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟
اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور پردہ پوشی اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، میدان محشر کی طرف لے کے جایا جائے گا، تو اس وقت ہر شخص برہنہ جسم ہوگا۔ ہر شخص کیا ہوگا؟ جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، مگر وہ شخص جس نے پوری زندگی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی پردہ پوشی کی، اس کو اللہ تعالیٰ خاص قسم کے نور کی چادر عطا فرمائے۔ وہ اس دن بھی برہنہ جسم نہیں ہوگا، جس دن ساری کائنات برہنہ ہو کر میدان محشر میں جائے گی۔ اس دن بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کا پردہ رکھے گا، جسمانی طور پر بھی، اور اس کا لوگوں کے سامنے حساب نہیں ہوگا۔ اس کا لوگوں کے سامنے حساب نہیں ہوگا، اس کا اکیلے میں حساب ہوگا۔ اس کا کیا ہوگا؟ جس طرح ایک بچہ ہے، اس نے کوئی غلطی کی، ٹیچر یا اسکول پرنسپل صبح اسمبلی میں سب کے سامنے اس غلطی کا اظہار کر کے اس کو سزا دے۔ ایک سزا کا طریقہ کار یہ ہے، ایک سزا کا طریقہ کار یہ ہے۔ مگر ایک وہ بچہ ہے، اس کے اوپر ٹیچر پردہ رکھتی ہے، اس کو سب کے سامنے نہیں بلکہ کیا کرتی ہے؟ اسمبلی کے بعد یا اسمبلی سے پہلے اپنے آفس میں بلا لیتی ہے، اس کو سمجھا لیتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کا جو عیب ہے یا اس کی غلطی، اس کے اوپر کیا رہے گا؟ بولیے، پردہ رہے گا۔ اور اس سے بھی اگلا انعام بتا دوں، اس سے بڑا انعام وہ کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے، جس بچے کو پرنسپل نے، ٹیچر نے اپنے آفس میں بلایا تو پہلے اسے باز پرس کی، اس کی غلطی کا ذکر کیا، یا پہلے اپنی ملاقات عطا کی؟ بولیں، پہلے اسے کیا کیا؟ السلام علیکم، پہلے اسے بات کی، پہلے اپنی ملاقات کی۔ تو دوستو یاد رکھیے، یہ حدیث پاک ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اے میرے بندے، پوری زندگی میری مخلوق پر پردہ ڈالنے والے، تیرا میں حساب کتاب بعد میں کروں گا، تیرا حساب کتاب بعد میں کروں گا، تیری غلطیوں کی بات میں بعد میں کروں گا، پہلے تجھے اپنی ملاقات عطا کروں گا۔ اگر مجھے بتائیے، فقط ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیں۔ ہماری زبان کا چسکا ہوتا ہے، ہمارے نفس کا چسکا ہوتا ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا، لوگوں کی غلطیوں کو بیان کرنا، لوگوں کی کمزوریوں کو بیان کرنا، یہ ہمارے نفس کا کیا ہے؟ چسکا ہے۔ ہماری زبان کا کیا ہے؟ چسکا ہے۔ فقط اس ایک چسکے سے باز آ جائیں، کوئی غلطی نظر آئی اس پہ پردہ ڈال دیں، تو مجھے بتائیے اس کا انعام جو میں نے آپ کی خدمت میں کیا، اگر یہ انعام ہمارا مقدر ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیے یہ جو سودا ہے یہ وارے کا یا نقصان کا ہے؟ بس فقط دو باتیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کیا مطلب؟ بولیے کہ مسلمان وہ ہے، اور یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ کوئی عام شخص نہیں، حضور تعریف کر رہے ہیں، کس کی؟ مسلمان کی۔ کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اور آپ اگر کل ذخیرہ حدیث دیکھ لیں، اس کے اندر ایک آپ کو بات بڑی کامن ملے گی حدیث کے اندر، جہاں اخلاقیات کا ذکر ہوا نا، اور جس جگہ ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی جنت عطا فرما دے گا، تو ان کے جب اعمال کا ذکر ہوا تو وہاں الاخلاق کا ذکر ضرور ہوا، آپس کی محبت کا ذکر ضرور ہوا، انسانی قدروں کا ذکر ضرور ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اخلاق عطا فرمائے جو اللہ کی ہم سے منشا ہے، جو حضور کا ہم سے تقاضا ہے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کل نماز کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اذان ہم نے سیکھ لی، اور الحمدللہ اقامت کا جو طریقہ کار وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ کچھ دوست احباب اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت دے، انہوں نے آ کے مجھے اذان اور اقامت مزید پھر دوبارہ ہم نے دہرائی کی، تو جو ہماری غلطیاں تھیں ان کو بھی ہم نے درست کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح روح کے ساتھ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں جو ہم عام طور پر نماز کے اندر غلطی کر دیتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ نماز کے اندر کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ ارکان ہوتے ہیں۔
کچھ شرائط ہیں اور کچھ ارکان ہیں۔ یہ شرائط اور ارکان ان کو فرض بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کو الگ الگ کر کے جب بیان کرنا مقصود ہو شرط اور ان کو رکن بھی کہہ سکتے ہیں۔ شرط جو نماز کا حصہ نہیں مگر نماز کے لیے لازم ہے، نماز کا حصہ نہیں مگر نماز کے لیے لازم ہے، اس شرط کو پورا کیے بغیر نماز بولیے نہیں ہوتی۔ اور ارکان رکن کی جمع ہے، رکن نماز کا حصہ ہوتا ہے، نماز کا حصہ ہوتا ہے، اور نماز کے اندر وہ اعمال کہ جن کے بغیر نماز نہ ہو، ایسے اعمال کو رکن یا ارکان کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اب آئیے نماز کی شرائط، نماز کی شرائط۔ نماز کس پر واجب ہے؟ مسلمان پر۔ کس پر؟ مسلمان پر۔ پھر عاقل پر، بالغ پر، نابالغ پر نماز فرض نہیں۔ عاقل کے کیا مطلب؟ جس کو ہوش و حواس ٹھیک ہیں، اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، یا کوئی کہہ لیں کہ ذہنی مریض ہے جس کو نماز کے آداب کا، نماز کا نہیں پتہ، تو ایسے شخص پر بھی نماز لازم نہیں۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہونا، کیا ہونا؟ کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، انسان کی نیت کا ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نماز کی شرائط۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں نماز کے ارکان جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ ایک غلطی جو ہم عام طور پر کرتے ہیں، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن جو ہے قیام کے بعد جلسہ اور قوما، جلسہ اور قوما۔ جلسہ کس کو، قوما کس کو کہتے ہیں جی؟ رکوع کے بعد جب انسان کھڑا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما۔ تو اس کے لیے کمر کا سیدھا کرنا لازم ہے، کمر کا سیدھا کرنا۔ بعض اوقات رکوع کر کے لوگ ادھر سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا تھوڑی سی کمر سیدھی کی، تھوڑا سا اوپر اٹھے پھر سجدے میں چلے گئے، تو یاد رکھیے اگر یہ قوما مکمل طور پر ادا نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جلسہ، دو سجدوں کا جو درمیانی وقفہ ہے جب انسان بیٹھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ تو وہ بھی اگر صحیح سیدھے ہو کے نہ بیٹھے جائیں، ایک سجدہ کیا دوسرا بھی ادھر سے کر لیا، تو انسان کی نماز نہیں ہوتی۔ عام طور پر ہم یہ غلطی کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ کوشش کیا کریں کہ نماز کے دوران جو شخص قومے کا اور جلسے کا اہتمام کرتا ہے، کما حق ہو، صحیح توقف کرتا ہے، ٹھہرتا ہے، وجوب پورا مکمل ادا کرتا ہے، تو یاد رکھیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی خشیت اور نماز کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو نماز تو ہم پڑھ لیں گے مگر نماز کی لذت اور نماز کی تکمیل سے ہم لوگ محروم رہ جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کی رضا کے مطابق اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی سوال کرنا چاہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی بارك وسلم۔ اللهم صل على
سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آمین.